أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 3 اشارہ سی کے کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے۔ پہلے 5 صفحے 1 سے 5 ہم نے QC2 میں یہ شروع کیے اور اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں جس میں 1 سے 37 تک 37 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ۔ اگلے 5 صفحے صفحہ 6 سے 10 انشاءاللہ ہم QC3 میں پڑھیں گے جس میں جو ہے 38 سے 76 تک 39 آیتیں ہیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 11 سے 15 انشاءاللہ QC4 میں پڑھیں گے جس میں 77 سے 105 تک 29 آیتیں ہیں، اور آخری 5 صفحے پہلے پارے کے 16 سے 20 انشاءاللہ آپ QC5 میں پڑھیں گے جس میں 106 سے لے کر 141 تک 36 آیتیں ہیں۔ پہلے پارے میں 141 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی جو انشاءاللہ QC5 میں پوری ہوں گی۔ تو آئیے یہ جو ہے پہلے صفحے دوسرے صفحے کے اشاروں کو انگلیوں پر رکھ کے دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم دائیں ہاتھ استعمال کریں گے۔ تو پہلے صفحے کے اشارے کیا ہیں جی؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، اللہ کی متقیوں کی تعریف، ہدایت، متقیوں کے صفات۔ ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے۔ دوسرے صفحے کے اشارے کیا ہیں یہ دہرا دیجئے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ آئیے ان کے مختصر اشارے دہراتے ہیں۔ پہلے صفحے کے کیا ہیں؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اور دوسرے صفحے کے مختصر اشارے؟ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ تو چلتے ہیں جی تیسرے صفحے کی طرف۔ پہلا اشارہ ہے آنکھ کی مثال، دوسرا ہے بارش کی مثال، تیسرا ہے قرآن کی دعوت، چوتھا ہے قرآن کا چل۔ تو آئیے اسے بھی تیسری انگلیوں پر رکھتے ہیں۔ تو جی کیا ہے تیسرے صفحے کے اشارے؟ آگ کی مثال، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اور مختصر اشارے کیا ہے تیسرے صفحے کے؟ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ تو آج ہم نے تیسرا اشارہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے پہلے ریفرنس آیت دیکھ لیں۔ پہلا اشارہ تھا آگ کی مثال، اس کے ریفرنس آیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارت۔ دوسرا کیا تھا؟ بارش کی مثال، اور اس کی آیت تھی او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورد وبرق۔ اور آج ہم نے تیسرا اشارہ پڑھنا، وہ کیا ہے؟ قرآن کی دعوت، اور آیت جو ہے وہ ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ تو آئیے تیسرا اشارہ ہم نے پڑھنا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کی دعوت۔ اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے، اب تک کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، جو یا تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے تھے یا ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے۔ اب ہدایت کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ آج کی 2 آیتیں ہیں۔ آپ میں سے ان کو کوئی تلاوت کرنا چاہے تو پلیز ہینڈ ریز کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے ہوئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔
جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر، سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ تو آئیے الفاظ کی شناخت کرتے ہیں۔ یا ایوہ، یا ایوہ جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف ہے، یعنی حرف ندا ہے۔ مذکر کے لیے یا ایوہ آتا ہے، مؤنث کے لیے یا ایتوہا آتا ہے۔ الناسو، الناسو جو ہے الف لام سے پتہ چلا اس میں اعبدو، عبدو یہ امر ہے، ہم نے QC1 میں کیا تھا ٹیل ابدا یعبدو اعبد، عابد معبود عباد، عبدو سے عبدو جمع کا صیغہ امر کرا۔ ربکم، ربا جو ہے اسم، کم جو ہے ضمیر اسم، اسم جمع اسم۔ الذی اسم موصول ہے، واحد ہے۔ خلقا، خلقا کیا ہے؟ فعل ہے، کیوں؟ 3 حرف، تینوں پہ زبر، ماضی کا فعل۔ کم جو ہے ضمیر اسم، وا حرف، الذین یہ اسم موصول ہے جمع ہے، الذی یہ واحد تھا، الذین اس کی جمع آگی، مذکر کے لیے ہوتا ہے، مؤنث کے لیے اللہ تھی اور اس کی جمع اللہ تھی اور اللہ ہی ہوتا ہے۔ من جو ہے حرف جر، اس کے بعد اسم مجرور، قبلی جو ہے اسم مجرور ہے، کم جو ہے ضمیر اسم ہے، آگے لا اللہ، لا اللہ جو ہے یہ حرف ہے، کم جو ہے ضمیر اسم ہے۔ تتقون، تتقون مضارع کا فعل ہے، کیوں؟ تا علامت مضارع آ رہی۔ آگے جی الذی اس میں موصولہ واحد، یہ اوپر بھی یہی تھا۔ جعل 3 حرفی، تینوں پہ زبر، تو ماضی کا فعل، ہم نے ویسے بھی ٹیبل کیا کسی جعل یجلو اجل جاعل مجعول جعل۔ لا کم، لا حرف جر، کم جو ہے ضمیر وہ جو ہے اسم کے طور پہ آئی ہے۔ الارض الف لام سے جو ہے کیا ہے؟ اسم اور مؤنث کا ہے۔ فراشن، فراشن جو ہے یہ 2 زبر سے پتہ چل گیا کوئی اسم ہے۔ وا حرف ہے، السماء الف لام سے پتہ چلا یہ اسم ہے۔ بناءن، بناءن میں یہ 2 زبر سے پتہ چلا اسم ہے۔ وا حرف، انزلا یہ 4 حرفی ہے، جب آپ QC3 میں آئیں گے وہاں پڑھیں گے، فی الحال یاد کر لیجئے یہ ماضی کا فعل ہے، 4 حرفی مزید فی کا ہے۔ من جو ہے حرف کون سا ہے؟ حرف جارہ، تو السمائی اس میں مجرور، الف لام سے ویسے بھی پتہ چل رہا ہے اسم ہے۔ معن، مان میں 2 زبر سے پتہ چلا یہ اسم ہے۔ فا، فا حرف ہوتا ہے، اسے ہٹا دیں۔ اخرجا 4 حرفی فعل ہے ماضی کا، یہ بھی مزید فی سے آتا ہے، ہم اسے QC3 میں پڑھیں گے۔ بی حرف ہے جر، اس کے بعد ہی ضمیر مجرور آ رہا ہے، جار مجرور۔ من حرف جر، الثمراتی اس میں مجرور۔ اب الثمراتی پہ غور کریں، آخر میں الف تا بتا رہے ہیں یہ تو مؤنث کی جمع ہے، اور الف لام بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے، اور من بھی بتا رہا ہے کہ اس کے بعد اسم مجرور ہے۔ رزقن 2 زبر سے پتہ چلا یہ اسم ہے۔ لا حرف جر، کم جو ہے ضمیر اسم، لکم جار مجرور۔ فا حرف، لا حرف، تجعلو، تجعلو جو ہے یہ کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے، لیکن مضارع کا فعل تو ہوتا ہے تجعلون، اس کا نون کیا ہوا؟ یہ جو لا ہے یہ لا ناہیہ ہے، لا تجعلو، لا تجعلو، یہ وہ والا ہے، اس لیے نون اڑ گیا۔ للہ، لی حرف جر، اللہ اس میں جلالہ، للہ جار مجرور۔ اندادن 2 زبر سے پتہ چلا اسم۔ وا حرف، انتم، انتو جو ہے ضمیر لہذا اسم۔ تعلمون، تعلمون علامت مضارع تا آگی، تا اور واو نون کو ہٹائیں، عین لام میم سے، عالمہ یعلم علم، عالم معلوم علم، یہ ہم نے کیا ہوا ہے QC1 میں۔ اردو میں ان میں سے کیا ہے؟ الناس سے عوام الناس، بعض الناس، عبدو سے عبادت، عبادت عابد معبود، خلقکم سے خالق کائنات مخلوق خلق، قبلکم سے چند روز قبل، قبل غذا، تتقون سے تقوی متقی، فراشن سے سابع فراش فرش، انزلہ سے نازل انزال شان نزول، فخرجہ سے خروج خارج اخراج مخرج، من سے من جانب من نوعن من نوع حیثیت، اسے ہم من و ان پڑھتے ہیں اردو میں، یہ من و ان نہیں لفظ ہے، من و ان۔ الثمرات ثمر ثمرات ثمرہ، تعلمون سے علم عالم معلوم، علی علیحدہ علان علعلوم، ادعو سے دعوت دعا داعی، شہداء سے شہید شہادت شاہد عینی شاہد، یہ سب اردو کے لفظ ہیں، ان عربی سے ہم نے لی۔ عبارت پر ایک نظر اور ڈالیے۔ یا ایہا حرف ندا، الناس اسم، عبدو امر کا فعل، ربا اسم، کم اسم، الذی اسم، خلقا ماضی کا فعل، کم اسم، وا حرف، الذین اسم موصولہ جمع مذکر، من حرف، قبلی اسم، کم ضمیر اسم، لعل حرف، کم ضمیر اسم، تتقون مضارع کا فعل۔ الذی اسم موصولہ واحد مذکر، جعل پھر جو ہے ماضی کا فعل، لا جو ہے حرف جر، کم جو ہے ضمیر اسم، الارض اسم، فراشن 2 زبر سے پتہ چلا اسم،
وا حرف السماء اسم، بناءن اسم، وا حرف انزلہ یہ جو ہے مزید فی کا فعل ہے، ماضی کا فعل ہے، من حرف السماء پھر اسم، وا حرف معن یہ پھر جو ہے اسم، فا حرف اخرجا چار حرفی مزید فی کا فعل، بی حرف ہی جو ہے ضمیر اسم، من جو ہے حرف جر، الثمراتی اسم مؤنث جمع، رزقن اسم، لا حرف کم جو ہے ضمیر اسم، فا حرف لا حرف تجعلو، تجعلو جو ہے یہ مضارع کا فعل ہے لیکن یہ اصل میں لا کے ساتھ جو ہے ناہیہ کا فعل بن گیا ہے، للہ کیا ہے، لی حرف جر، اللہ اسم جلالہ اسم، اندادن اسم، وا حرف انتم جو ہے ضمیر اسم، تعلمون مضارع کا فعل، وہ تمام جو لال رنگ میں ہے حرف ہے، تمام جو سبز رنگ کے ہیں افعال ہیں، تمام جو نیلے رنگ کے ہیں وہ اسماء ہیں۔ آئیے اسباق دیکھتے ہیں۔ آج کی آیتوں سے اسباق یہ ملے تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے، ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر اور شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے۔ آئیے نئے الفاظ دیکھتے ہیں ہر لائن میں، 0 4 3 1 یعنی اوسطاً ہر لائن میں 2 ہے۔ ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا اے، الناسو لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم تمہارے رب کی، الذی جو، خلقکم جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو، عبدو ربکم عبادت کرو تمہارے رب کی، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا، والذین اور تم کو بھی اور ان لوگوں کو بھی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کس لیے، لعلکم تتقون تاکہ تم جو ہے پرہیزگار بن سکو۔ آئیے شرح دیکھتے ہیں۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے عرب یا ایشیا والو، بلکہ کہا اے لوگو۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی بات ہے، یعنی محبت اور خلوص کے ساتھ سچے بندے اور غلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ہم سب کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، ہمارا وجود ہی اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ انسان کسی چیز کو سدھار سکتا ہے، بدل سکتا ہے، کسی چیز سے کسی اور چیز کو بنا سکتا ہے، ڈیزائن کر سکتا ہے، چیزوں کو ملا سکتا ہے یا الگ الگ کر سکتا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دماغ کو اور اسی کی جانب سے کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ ڈھیر سارے کام تو کر سکتا ہے، لیکن انسان کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ پیدا کا مطلب بغیر کسی سبب کے بنانا۔ مثلا ایک کارپینٹر ہے، وہ لکڑی سے میز بناتا ہے، ہم اسے لکڑی دیں گے تو میز، اگر لکڑی نہ دیں اسے کہیں نہیں جی لکڑی نہیں ہے، بغیر لکڑی کے بناؤ، وہ نہیں بنا سکتا، اسے میٹیریل چاہیے۔ تو یہ جو میٹیریل سے چیز بنانا یہ تخلیق نہیں ہے۔ تخلیق یہ ہے کہ جو چیز نہیں تھی عدم سے وجود میں لانا، یہ جو ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، خالق صرف وہی ہے۔ عبادت کا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور بچو گمراہی سے، اللہ کی ناراضگی سے اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے۔ جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تقوی ہم کو عطا کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ علم آپ کی باری، آپ میں سے کوئی پلیز اسے ایک بار دہرا دے۔ جی سسٹر ناہید اختر آپ دہرا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن۔ الذی وہ جس نے، جعلا بنایا، لکم تمہارے لیے، ارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بنان چھت یعنی
وَأَنزَلَ اور نازل کیا من السماء آسمان سے ماعن کیا پانی معن پانی فاخرج بھی اور پھر اس سے نکالا کیا من الثمرات پھلوں سے رزق لکم رزق تمہارے لیے ثمر ثمرات پھل فلا تاکہ پس نہ پس لا نہ تجعلو ٹھہراؤ بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن کوئی شریک وانتم تعلمون جبکہ تم یہ جانتے ہو کہ یہ شرک ہے اپنے نیچے بچھی ہوئی زمین کو اور اوپر پھیلے ہوئے آسمان کو دیکھیے اگر زمین نوکیلی ہوتی تو کیسے رہتے ہیں اور اگر محفوظ چھت نہ ہوتی تو نقصان دار چھواؤں سے ہم جل کر مر جاتے اور اللہ تعالیٰ نے پانی برسانے کا کیا ہی حیرت انگیز انتظام کیا ہے کہ سمندر سے بھاپ پیدا ہوتی ہے پھر وہ بھاپ بادل کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر بادلوں سے جو ہے پانی برستا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو پھلوں کو دیکھیے جو خاص طور پر ہمارے لیے بنائے گئے اگر آم جامن موز یعنی کیلا سیب اور سنترے رائی کے دانے جیسے ہوتے تو ہم کیا کرتے ایسی آیتیں ہم پڑھیں تو اللہ کے لیے شکر اور محبت کے احساس سے پڑھیں سنیں تو دل میں شکر اور محبت کے احساسات پیدا ہو جب صرف اللہ نے سب کچھ محبت کے ساتھ اور ہمارا خوب خیال رکھ کر بنایا ہے تو ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کرنی چاہیے یہ سب خود بخود نہیں ہوا ہے بلکہ کوئی تو ہے جس نے یہ تمام انتظامات کیے ہیں کوئی تو ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے کیونکہ زمین آسمان موسم بارش پھل وغیرہ سب کے درمیان بہترین تعلق ہے علم آپ کی باری ہے آپ میں سے کوئی اس حصے کو بھی دہرا دے پلیز جی سسٹر عابدہ آپ نے انمیوٹ کیا پہلے آپ کر لیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جس نے جعلا بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن فرش والسماء اور آسمان کو بناء چھت وانزلا اور اس نے اتارا نسمائی آسمان سے ماءن پانی فاخرجا پس اس نے نکالا بھی اس سے نسمراتی پھلوں سے رزقن رزق لکم تمہارے لیے فلا تجعلوا پس نہ تم بناؤ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے اندازا کوئی شریک وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو جزاک اللہ خیر سسٹر تو آئیے چلتے ہیں اسباق دعا پلان کی طرف اسباق آج کی آیتوں سے یہ ملے تمام لوگوں کو دعوت کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کریں اور شرک مت کریں کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق دے ہر طرح کی شرک سے میری حفاظت فرما اور پلان بنائیے انشاءاللہ میں کچھ اوقات کائنات میں غور و فکر پر گزاروں گا اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو اسما دیکھیے سما جمع ہے سماوات دیکھیں سماوات مؤنث جمع بن رہا ہے لہذا سما مؤنث ہے اصل میں سمرات جمع ہے ند انداز جمع ہے تین حرفی میں ابدا خلقہ اور جعلہ کا ہے ابدا یعبدو عبد عابد معبود عبادہ این بادال مادہ سے نصرہ سے آیا یہاں پہ کیا ہے عبودو امر ہے ابدا یعبدو عبدو عبودو سے عبودو آگے خلقہ یخلق اخلق خالق مخلوق خلق خال لام کاف جو ہے مادہ سے باب نصر سے آیا یہاں پہ خلقہ یہی ماضی کم تو ضمیر اٹیچ آ رہی ہے جعلا یجعلو اجعل جعلون مجعولون جعلون جیم این لام مادہ سے باب جو ہے یہ فتح سے آتا ہے یہاں پہ جعلا ماضی کا سیا تو یہ جی ہے ابدا کا ٹیبل ہے آپ میں سے کون کرانا چاہتا ہے جی ہینڈ ریز کیجئے جی سسٹر رخسانہ کرائیں جی السلام علیکم سر
वालेकुम अबदा उसने बंदगी की, अबदू उन सब ने बंदगी की, अबत्ता आपने बंदगी की, अबत्तू मैंने बंदगी की, अबत्तों आप सब ने बंदगी की, अबदना हम सब ने बंदगी की, अबदत उस औरत ने बंदगी की। याबुदू वो बंदगी करता है, याबुदूना वो सब बंदगी करते हैं, ताबुदू आप बंदगी करते हैं, आबुदू मैं बंदगी करता हूँ, ताबुदूना आप सब बंदगी करते हैं, नाबुदू हम सब बंदगी करते हैं, ताबुदू वो औरत बंदगी करती है। उबुद बंदगी कर, उबुदू बंदगी करो, ला ताबुद बंदगी मत कर, ला ताबुदू बंदगी मत करो, आबिदुन बंदगी करने वाला, माबूदुन जिसकी बंदगी की गई, इबादतुन बंदगी करना। खालाका जी सिस्टर नाहिद, आपने उस वक्त हैंड रेज किया था, आप इसकी इस टेबल को करा दीजिए। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलकत उस औरत ने पैदा किया। यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं, तखलुकू वो औरत पैदा करती है। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, लतखलुक मत पैदा कर, लतखलुकू मत पैदा करो। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खुलकुन पैदा करना। खुलकुन नहीं है, खलकुन। सॉरी खलकुन आगे है पैदा करना। जाला जी, इसको कौन कराएगा? जी आबिदा आपने अनम्यूट कर लिया, आप करा दीजिए। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जाल तू मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया, जालत या जालत उस औरत ने बनाया। यज अलू वो बनाता है, यज आलूना वो सब बनाते हैं, तज आलू आप बनाते हैं, अज अलू मैं बनाता हूँ, तज अलूना आप सब बनाते हैं, नज अलू हम सब बनाते हैं, ही या तज अलू वो औरत बनाती है। इज अल बना, इज अलू बनाओ, ला तज अल मत बना, ला तज अलू मत बनाओ। जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया जाए, जालुन बनाना। जज़ाकल्लाह। कमजोर बल्कि इसी में रजा का और जो है आलिमा है। रजा का यारजुकु उर्जुक राजिकुन मरजुकुन रिस्कुन, राज आकाफ मादा से आता है, बाब नसरा से, यहाँ पे क्या आया था? रिजकन इसम आया, ये क्या है? मस्तर है। आलिमा यालमु इल्म, आलिमुन मालूमुन इल्मुन, ऐन लाम मीम मादा से आया, बाप समिया से होता है, यहाँ पे क्या है? तालमून आया, मुदारे है। यालमू से यालमूना, तालमू से तालमून। उसके बाद है रज़का का टेबल। जी आप में से कौन कराना चाहता है रज़का का टेबल? रुखसाना उस वक्त आपने अनम्यूट किया था, बहन आप करा दीजिए। जी सर। रज़का उसने रिस्क दिया, रज़कू उन सब ने रिस्क दिया, रज़कता आपने रिस्क दिया, रज़कतू मैंने रिस्क दिया, रज़कतुम आप सब ने रिस्क दिया, रज़कना हमने रिस्क दिया, रज़कत उस औरत ने रिस्क दिया। यरजुकू वो रिस्क देता है, यरजुकूना वो सब रिस्क देते हैं, तरजुकू आप रिस्क देते हैं, अर्जुकू मैं रिस्क देता हूँ, तरजुकूना आप सब रिस्क देते हैं, नरजुकू हम सब रिस्क देते हैं, तरजुकू वो औरत रिस्क देती है। उर्जुक रिस्क दे, उर्जुकू रिस्क दो, ला तरजुक रिस्क मत दे, ला तरजुकू रिस्क मत दो। राजिकुन रिस्क देने वाला, मरजूकुन जिसको रिस्क दिया गया, रिस्कुन रिस्क देना। आलिमा जी, आलिमा उसने जाना, आलिम उन सब ने जाना, आलिम था आपने जाना, आलिम तुम मैंने जाना, आलिम तुम आप सब ने जाना, आलिम ना हम सब ने जाना, आलिमत उस औरत ने जाना।
یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلم آپ جانتے ہیں، اعلم میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلم ہم جانتے ہیں، تعلم وہ اور جانتے ہیں، علم جان، علم جانو، لا تعلم مت جان، لا تعلم مت جانو، عالم جانے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا۔ تو چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 3 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم گرامر میں دلہ کا ٹیبل پڑھیں گے۔ یہ لفظ قرآن میں 112 بار آیا ہے۔ کمزور حرف کیا ہوتے ہیں؟ واو، یا اور الف۔ جس فعل میں ان میں سے کوئی ایک بھی آ جائے وہ کمزور ہوتا ہے، جیسے وہابہ میں واو آ گیا، کالا میں الف آیا، ہدا میں یا آیا، تو وہابہ، کالا، ہدا یہ کیا ہے؟ یہ سب کمزور ہو گئے۔ کمزور افعال کے بارے میں ہم نے 3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی یہ، کمزور افعال ان چاروں میں سے کسی ایک اسٹائل پر آتے ہیں، جیسے فتح یفتح، نصرہ ینصرو، ضربہ یضربو، سمع یسمع۔ دوسری یہ کہ کمزور حرف تھک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدلتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ ہم کو ان سے سبق لینا چاہیے، اور یہ سب تبدیلیاں اس لیے ہیں کہ آپ انہیں آسانی سے بول سکیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں تو یاد رکھیں، اگر کمزور حرف الف نظر آئے تو سمجھ جائیں یہ بدلی ہوئی حالت ہے جو اصل میں واو یا ہے۔ مثال کے طور پر کالا میں الف نظر آ رہا ہے، یہ الف نہیں ہے، یہ واو ہے۔ دا میں الف نظر آ رہا ہے، یہ الف نہیں واو ہے۔ کادا میں الف نظر آ رہا ہے، یہ الف نہیں یا ہے۔ زادہ میں بھی الف نظر آ رہا ہے، یہ الف نہیں یا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کالا کے جو ہے مادہ کے حروف ہے کاف واو لام، دا کے مادہ کے حروف ہے دال اینڈ واو، اس کا مطلب دونوں میں الف واو کی جگہ ہے۔ کادا کے مادہ کے حرف ہیں کاف یا دال، زادہ کے زا یا دال، ان دونوں میں الف یا کی جگہ ہے۔ پھر ہم نے صحت مند افعال جو ہے QC1 میں دیکھ لیے تھے۔ کتاب کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو، یعنی فتح، نصرہ، ضربہ، سمع۔ پھر یہاں ہم نے 3 جملے سیکھے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے سے کون سا فعل آئے گا؟ وہابا، اس نے دیا۔ اور وعدہ سے کون سا فعل آئے گا؟ وعدہ، اس نے وعدہ کیا۔ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کون سا فعل آئے گا؟ قالا، اس نے کہا۔ زیادہ سے کون سا آئے گا؟ زیادہ، اس نے زیادہ۔ زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے کون سا فعل ہے؟ دعا، اس نے دعا کی۔ دعا، ادا سے ادا، اس نے ہدایت دی۔ اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ گمان سے کیا آئے گا؟ زنا، اس نے گمان کیا۔ بھٹکنے سے کیا ہوگا؟ دلہ، وہ بھٹکا۔ اب تک آپ نے وہابا، وعدہ، کالا، زادہ، دا، ہدا اور زنا کے ٹیبل کر لیے ہیں۔ آج ہم یہ دلہ کا ٹیبل کرنے چلے ہیں۔ اس سے پہلے زنا کا آپ نے کیا تھا؟ اس میں کیا تھا؟ زواد نون نون، یعنی نون 2 دفعہ آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں یکساں حروف یا ریپیٹڈ لیٹرز۔ دلہ میں بھی اسی طرح دال لام لام، لام 2 دفعہ آ رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یکساں حروف ہے۔ مثلا دلہ، ہاں جی، یہ کمزور حرف ہے، صحت مند حرف ہے، یا یکساں حروف والا ہے، یا حمزہ والا ہے، کون سا ہے؟ جی، یکساں حروف، یہ یکساں حروف والا اور صحت مند ہے، کمزور نہیں ہے۔ کہیں یہ لال نشان دے کر کہیں کہ یہ جی کمزور ہے، کیوں؟ اس سے پہلے ہم نے کمزور پڑھے تھے، وہابا، کالا، زادہ، دا، ہدا، ان سب میں جو کمزور حرف تھا اس کو لال رنگ سے ظاہر کیا۔ یہاں دیکھیں یہ جو لال ہے یہ تو دلہ ہے، اس کے بعد لام لام یہ 2 دفعہ رہا ہے، دلہ وہ گمراہ ہوا۔ ٹیبل کیسے بنتا ہے؟ دلہ وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ۔ آگے جو ہے یہ 2 لام جو کھل جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے دللتا، دللتا آپ گمراہ ہوئے، دللتو میں گمراہ ہوا، دلل تم آپ سب گمراہ، دللنا ہم سب گمراہ، دلت اب پھر وہ واپس ہو جاتے ہیں دونوں لام اکٹھے، دلت وہ عورت گمراہ۔ جی آپ میں سے کوئی ماضی کا ٹیبل کرا دے؟ جی سسٹر ناہید اپن میوٹ آپ کرا دیجئے۔ دلہ وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ ہوئے، دللتا آپ گمراہ ہوئے، دللتو میں گمراہ ہوا، دللتم آپ سب گمراہ ہوئے، دللنا ہم سب گمراہ ہوئے،
دلت وہ عورت گمراہ ہوئی. ٹھیک. اگر میں آپ سب سے یہ سوال کروں حل دلہ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نام دلہ. ما ما دلہ. دل دلہ ما ہونا دلہ گمراہ ہونا کوئی اچھی چیز نہیں. جہاں کوئی اچھی چیز نہ ہو تو ما ڈاکٹر صاحب نفی میں جواب دیتے ہیں. لا نہیں آئے گا، ما ماضی کے اندر لا نہیں آتا. ما دلہ ہوگا. ما دلہ وہ گمراہ نہیں ما ہوا، دلہ. یعنی ما ما لائیں گے. حل دلو اب کیا لائیں؟ ما ما دلہ. دلہ. ما دلو یہی رہے گا، کوئی چینج نہیں ہے، ما ہی رہے گا. اگر وہ حل دللتا تو جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ ما ما دلل ما دللتو، تا جو ہے تو سے بدل جائے گا. حل دللتم، ما دللنا ما دللنا. اب اس کا مضارع کے لیے ہم نے کیا کیا؟ پہلے سے فتح کے سامنے رکھا تو یہ بن گیا دلہ سے دلہ یا دلو. نصرہ کے سامنے رکھا تو نا دلہ یا دلو، اور دربہ کے سامنے رکھا دلہ یا دلو. سمیہ کے سامنے رکھا تو نہیں بنا. کیوں؟ سمیہ کے لیے درمیان والے حرف کے نیچے زیر چاہیے، دلہ میں وہ زیر نیچے ہے نہیں. اب ہمارے پاس تین آپشن ہے، دلہ یا دلو، دلہ یا دلو، دلہ یا دلو. تو عرب چونکہ یہ دلہ یا دلو استعمال کرتے ہیں اس لیے ہم اس یا دلو جو ہے اس سے مضارع کا ٹیبل بنائیں گے. یا دلو وہ گمراہ کرتا ہے، یا دلو نہ وہ سب گمراہ کرتے ہیں. تدلو آپ گمراہ کرتے ہیں، ادلو میں گمراہ کرتا ہوں، تدلو نہ آپ سب گمراہ کرتے ہیں، ندلو ہم سب گمراہ کرتے ہیں، تدلو وہ عورت گمراہ کرتے ہیں. چلیے آپ سب مل کے مجھے کرائیے. ہاں جی، یہ ایک انگلی دائیں طرف کندھے سے اوپر، یدلو. وہ گمراہ ہوتا وہ ہے. گمراہ ہوا، وہ گمراہ ہوتا ہے، ہے یا ہوگا. ہوا نہیں، ہوا تو ماضی ہے. یا دلو مضارع ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے یا ہوگا. اگر کہیں یہ چار انگلیاں اوپر دائیں طرف، یدلونا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں. وہ سب گمراہ ہوتے ہیں. یا ہوں گے. اوکے. اگر سامنے کی طرف ایک انگلی ہو، تدلو آپ گمراہ ہوتے ہیں. گمراہ ہوتے ہیں. نہیں ہوں گے. اگر اپنی طرف ایک انگلی کر لیں، تدلو میں گمراہ ہوتا ہوں. میں گمراہ اور ہوتا اگر ہوں یا سامنے کی ہوگا. طرف چار انگلیاں کریں، تدلونا آپ سب گمراہ ہوتے ہیں یا ہوں گے. اپنی طرف اگر چار انگلیاں آ جائیں، دلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں. اگر گمراہ ہوتے ہیں یا طرف ہوں ایک گے. انگلی کو کندھے سے اوپر ہو، تدلو وہ گمراہ ہوتے وہ گمراہ. اور اس نشان سے کیا ہوگا؟ جی تدلونا. تدلونا تو یہ سامنے کی طرف ہوتا ہے، یہ تو دائیں طرف چار انگلی ہیں. تدلو کی جمع. دلو 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 جو ہے وہ تو ہاں آپ نے صحیح کہا، دلو ماضی، کیونکہ یہ دائیں طرف کندھے سے نیچے ہے. انگلیاں اگر کندھے سے نیچے ہیں تو ماضی کا ٹیبل ہوگا، کندھے سے اوپر ہے تو مضارع ہوگا. ایک انگلی ہے تو ایک ہوگا، چار انگلیاں تو زیادہ. اگر اس طرف ہوں گی تو ہوا ہم والے سیگے ہوں گے، سامنے ہوگی تو انت انتم والے ہوں گے، اپنی طرف ہوگی تو انا نان. تو یہ آپ نے دماغ کو حاضر رکھنا ہوتا ہے کہ اشارہ آیا کندھے سے نیچے ہے یا کندھے سے اوپر ہے، ایک انگلی کا ہے یا چار انگلیوں کا ہے، آیا دائیں طرف ہے یا سامنے ہے یا اپنی طرف. کسی ون میں آپ کو یہی ہم پکا کراتے ہیں ٹی پی آئی، اور یہی ٹی پی آئی آپ کو ہر جگہ کام دیتی ہے. اب اگر میں سوال کروں حل یدلو تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے گمراہ ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو نفی میں جواب کیا ہوگا؟ لا یدلو لا یدلو. اور اگر کہیں حل یدلونا، لا یدلونا. اگر ہو حل تدلو، لا ادلو ادلو. ہو حل ندلو، لا ندلو. حل یدلو سر پھر پوچھیں. یدلو کیسے ہوگا؟ حل لا ندلو، ندلو. هل ندلو تو لا تدلون. لا تدلونا، تدلو نہیں جمع ہوگا. یہ ہوتا ہے نا حل تدلونا، جواب
لا ندل. اگر اسی لا ندلو کو ہم نے سوال بنا لیا حل ندلو تو جواب ہوگا لا تدلو. یہ ایک دوسرے سے پلٹتے ہیں سوال جواب. اگر تو دلو سے آ رہا ہے تو ندلو، اور اگر ندلو سے سوال آ رہا ہے تو تدلو ہو جائے گا. آئیے، کیا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے؟ میں آپ کے لیے اوپن کرتا ہوں، آپ لوگ جو ہے مل کے اس کو کیجئے. جی کون کرے گا؟ سسٹر رخسانہ آپ سوال کیجئے، سسٹر ناہید آپ انہیں جواب دیجئے. چلیں دونوں بہنیں مل کے کریں. جی سر. هل يدل عن سبيل الله؟ لا يدل عن سبيل الله. هل يدلون عن سبيل الله؟ لا يدلون عن سبيل الله. هل تدل عن سبيل الله؟ لا أدل عن سبيل الله. هل تدلون عن سبيل الله؟ لا ندل عن سبيل الله. چلیں اب دونوں بدل جائیں، جو سوال کر رہی تھی وہ جواب دیں، جو جواب دے رہی تھی سوال کریں. چلیں جی. هل يدل عن سبيل الله؟ لا يدل عن سبيل الله. هل يدلون عن سبيل الله؟ لا يدلون عن سبيل الله. هل تدل عن سبيل الله؟ لا أدل عن سبيل الله. هل تدلون عن سبيل الله؟ لا ندل عن سبيل الله. جزاک اللہ. تو آگے چلتے ہیں جی. ہمارے پاس ہے امر. امر ہمیشہ مضارع سے بنتا ہے. دلہ یہ تو ماضی ہے، یا دلو مضارع. امر کے لیے علامت مضارع گرا دی، آخری لفظ کو ساکن کیا. یہاں پہ ویسی شد ہے تو شد کی وجہ سے سکون نہیں ہوتا، یہ کیا ہو جائے گا؟ زبر میں بدل جائے گا. یہ ہو جائے گا دلہ، جیسے زنہ ہوا تھا دلہ. دلہ ماضی یا دلو مضارع، دلہ جو ہے امر. تو اب ہمارے پاس چابی آ گئی. دلہ دلہ گمراہ ہو، دلو تم سب گمراہ ہو، لا تدلہ مت گمراہ ہو، لا تدلو تم سب. جی ہاں، اس اشارے سے کیا کہیں گے؟ کیا لفظ ہوگا اور اس کا کیا مطلب؟ دلہ دل گمراہ ہو جاؤ. دلہ دلہ گمراہ ہو. دلو گمراہ ہو جاؤ. دلو ہو جاؤ. لا تضل لا لا تدلو تدل مت مت گمراہ گمراہ ہو. ہو. لا تدل لا تدلو مت گمراہ ہو مت جاؤ. گمراہ اس ہو کا جاؤ. فائل ہوتا ہے دالن گمراہ ہونے والا، ڈیش دلالتن گمراہ ہونا. تو یہ ماضی کا ٹیبل ہے جی. شروع کرتے ہیں. شبینہ آپ جو ہے بہن یہ ماضی کا ٹیبل کرائیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں. آپ کا مائک ہل رہا ہے، آواز نہیں آ رہی. کیا آپ باقیوں کو بھی آ رہی ہے؟ نو سر. نو سر. چلیں سسٹر رخسانہ آپ جو ہے ماضی کا ٹیبل کرائیے. جی سر. دلہ وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ ہوئے، دللتا آپ گمراہ ہوئے، دللتو میں گمراہ ہوا، دللتم آپ سب گمراہ ہوئے، دللنا ہم سب گمراہ ہوئے، دلت وہ عورت گمراہ ہوئی. جی، یا آپ دلو کے بعد وہ جو ہے گمراہ ناہید ہوتا. اختر آپ جو ہے مضارع کا ٹیبل کرائیے. یدلو وہ گمراہ ہوتا ہے، یا ہوگا یدلونا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، تدلو آپ گمراہ ہوتے ہیں، ادلو میں گمراہ ہوتا ہوں، تدلونا آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، تدلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں، تدلو وہ عورت گمراہ ہوتی ہے. چلیں آپ کے بعد ہے آبدہ. جی سسٹر آبدہ یہ امرو نہیں کرا دیا. ذلہ گمراہ ہو، ذلو گمراہ ہو جاؤ، لا تضل مت گمراہ ہو، لا تضلو مت گمراہ ہو جاؤ، ضالن گمراہ ہونے والا، دلالتن گمراہ ہونا. جی 6 چابیاں گمراہی. ہیں. جی شبانہ اگر آپ کروا سکتی ہیں آپ کرا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلہ وہ گمراہ ہوا،
یدلو وہ گمراہ ہوتا ہے، دلہ گمراہ ہو، دلہ گمراہ ہونے والا، دلالہ دلالتن گمراہ ہونا. یہ فائل کیا ہے؟ اس کو دوبارہ دہرائیے. دلہ دلہ کہاں سے؟ گمراہ الف ہونے والا، لگا ہے دال کے بعد، دالن. فائل الف کی وجہ سے بنتا ہے. فائل، دال فائل، سامع، عامل، آکل، شاکر، الف سے فائل پہچانا ہے. تو دالن الف سے، وہ الف آپ نے نکال دیا، وہ تو فائل ہی نہیں رہا. دلہ وہ تو ماضی کا فعل بن گیا. دالن یہ جو الف ہے یہ اس کی پہچان ہے فائل کی. دالن دالن یا دال. گمراہ ہونے والا، دلالتن گمراہ ہونا. ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن فائل کی جو ہے نا پہچان بہن الف ہے. اگر آپ الف کا پروناؤنس نہیں کریں گے وہ فائل نہیں بنے گا، کوئی اور چیز بن جائے گی. چلیے جی سوال جواب ٹھیک کرتے ہو ہیں. گیا بس سر تم جی. لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ حق سے، نہ گمراہ ہو جاؤ نہیں کا جمع کا صیغہ ہے. پس فا تو کیا ہوگا؟ ٹیبل کریں. دلہ یا دلو، دلہ، دلہ، تدلو دلو، لا تدلہ، لا تدلو، لا تدلو تم سب گمراہ مت ہو. جو فا، فا لا تدلو. اب آگے ہے حق سے، بالحق کی، کیا ہوگا؟ لا تدلو بالحق کی. آگے ہے ولا ولد دوالین، یہ تو ہم پہلے QC1 میں پڑھ کے آئے ہیں. کیا ترجمہ ہے؟ وا اور لا نہیں، الدالین، دالین یعنی گمراہ ہونے والوں میں سے. کیا ترجمہ ہوگا؟ اور نہ جو گمراہ ہوئے. حل ہوا دالن عن الطریق، عربی میں جواب دیجئے. یہ نفی میں جواب آئے گا. کیا وہ نعم، نعم لا ہوا. یا ما، ماضی کے لیے ما ہوا دالن عن الطریق. عربی وہاں ہوا دالن. دلہ کی طرح ایک لفظ ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے خرہ. خرہ وہ گرا. تو ٹیبل بنا کے دیئے مجھے. خرہ تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ خرو، لگا دیں خرو. آگے سامنے والے کے لیے کیا کروں؟ ررتا خررتا، خررتا. اور اپنے لیے پیش لگا دیں خررتو، سامنے والے کی جمع خررتم، خررتم. اپنے لیے اور غیر مؤنث کے لیے خررنا، خرت. مضارع کیا ہوگا؟ یاخر، یخر، یخر. یخرو، اور سامنے والے کے لیے یخرونا، تخر، اخر. اور سامنے والے کی جمع یخرون، تخر نخیر اور نخر. اور مؤنث کے لیے تخر. تخر، امر کیا ہوگا؟ خرہ، خرا، خرو. اور نہیں کیا ہوگا؟ لا لا تخرا، لا تخرا، لا فعل کیا تخرو، ہوگا؟ خارن ڈیش خرن. ہارون. اب یہ چونکہ یکساں حروف والوں میں اکثر دو طرح فائل بنتا ہے، ایک شد کے ساتھ اور ایک شد کھول کے. جب شد کھول کے بنائیں گے یہ ہوگا اخرر، اخررو، لا تخرر، لا تخرر. تو ہمارے پاس یہ پورا ٹیبل ہے. ٹیبل کیا ہے؟ خرا، خرو، خررتا، خررتو، خررتم، خررنا، خرت. یخرو، یخرونا، تخرو، اخرو، تخرونا، نخرو، تخرو. خرا، خرو، لا تخرا، لا تخرو، خارن ڈیش خر. اور امر دوسری طرح کیسے گا؟ اخرر، اخررو، لا تخرر، لا تخررو. تو آئیے، ہم نے ایک فعل پڑھا تھا نصرہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ نصرہ، ہاں جی، اس نے مدد کی. مدد کی. اگر میں اس کے ساتھ ضمیر ہو جوڑ دوں تو یہ بن جائے گا نصرہ ہو. کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے مدد کی، اس کی. اس نے اس کی مدد کی. اور اگر ہو کی جگہ ہم جوڑ دیں تو یہ ہوگا نصرہ ہم. اب کیا ترجمہ ہے؟ اس نے اس سب کی مدد کی. اور اگر کا جوڑ دیں نصرہ کا، اب کیا ہوگا؟ اس نے آپ آپ کی مدد کی. اور اگر یا جوڑیں، یا سے پہلے نون لگا دیتے ہیں، یہ ہوگا نصرانی. نصر، کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے میری مدد کی. اور اگر کم جوڑ دیں نصرہ کم، اب کیا ترجمہ کریں گے؟ اس نے آپ اس نے آپ سب کی مدد اور اگر نہ جوڑ دیں نصرنا. اس نے ہم سب کی اس نے ہم سب کی مدد ہم کی. سب کی. اگر نصرہ کی جمع ہوتا ہے نصرو.
اب اگر نصرہ کو ہم ہو ہم کا ای کم نا سے جوڑیں تو کیا ہوگا؟ ان سب نے اس کی مدد کی، ان سب نے جو ہے ان سب کی مدد کی، ان سب نے یعنی اپنی مدد آپ کی، ان سب نے آپ کی مدد کی، ان سب نے میری مدد کی، ان سب نے آپ سب کی مدد کی، ان سب نے ہم سب کی۔ اس کے بعد سامنے والے کی ہوتا ہے تن، کیا ہوتا ہے؟ نصرتا، نصرتا نصرتا تو نے مدد کی۔ اب اس کے ساتھ جوڑے ہو ہم کا ای کم نا کو، تو نے اس کی مدد کی، تو نے ان سب کی مدد کی، تو نے تیری مدد یعنی تو نے اپنی مدد آپ، تو نے میری مدد کی، تو نے آپ سب کی مدد، تو نے ہماری۔ اس کا الٹ ہوتا ہے نصر تو، میں نے مدد کی۔ اس کو جوڑے ہم کا این کم سے، میں نے اس کی مدد کی، میں نے ان سب کی مدد کی، میں نے آپ کی مدد کی، میں نے میری مدد کی یعنی اپنی مدد آپ کی، میں نے آپ سب کی مدد کی، میں نے ہماری۔ اب نصرتا کی جمع ہوتا ہے نصر تم، نصر تم سب نے مدد کی، جوڑے ہم کا ای کم نا سے، تم سب نے اس کی مدد کی، تم سب نے ان سب کی مدد، تم سب نے تیری مدد کی، تم سب نے تمہاری مدد یعنی تم سب نے اپنی مدد کی، تم سب نے میری مدد کی، تم سب نے جو ہے تمہاری مدد کی، تم سب نے میری مدد کی، ہماری مدد۔ آگے ہوتا ہے نصرنا، ہم سب نے مدد کی، ہم کو تم نا سے جوڑے، ہم نے اس کی مدد کی، ہم نے ان سب کی مدد کی، ہم نے تیری مدد کی، ہم نے میری مدد کی، ہم نے تم سب کی مدد کی، ہم نے ہماری مدد یعنی ہم نے اپنی مدد آپ کی۔ اب مضارع لیتے ہیں، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ہو کے ساتھ جوڑیں گے، ینصرو ہو وہ اس کی مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرو ہم وہ ان سب کی مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرو کا وہ تیری مدد کرتا ہے، ینصرونی وہ میری مدد کرتا ہے، ینصرکم وہ تمہاری مدد کرتا ہے، ینصرنا وہ ہماری۔ اسی طرح ینصرونا ہم کا ایکمنا، اور تنصرو کے ساتھ ہم کا اینا، انصرو کے ساتھ جو ہے ان کو جوڑ لیں، تنصرونا کے ساتھ جوڑ لیں اور ننصرو کے ساتھ جوڑ لیں، تو آپ کے یہ دو ٹیبل ہوں گے، ماضی اور مضارع، فعل اور اس کے ساتھ جڑ کے آنے والی ضمیر۔ اب اس کو پہچان لیں اچھی طرح، جب بھی فعل اس طرح آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ضمیر اٹیچ ہے، اس کو علیحدہ کر دو۔ وہ جو اٹیچ ضمیر ہوتی ہے ہو ہم کا کم نی اور نا وغیرہ کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو جب ہم ہٹاتے ہیں تو ہمارے سامنے فعل ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے ینصرو ینصرونا، تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو۔ ماضی کا تو نصرہ نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا، تو وہ فعل جو ہوتا ہے اس کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں، اور وہ ایکسٹرا ضمیر جب بھی آتی ہے ان میں آتی ہے، ہو ہم کا ای کم نا کی شکل۔ اگر میں پوچھوں خلقہ ہو اور کہوں کہ اس کو علیحدہ کریں، خلقہ کیا ہے؟ فعل ہے، نصرہ کی طرح ہے نا، وہ ضمیر جڑی ہے، یہ ابھی آپ کو ماضی میں کی تھی نصرہ ہو، تو کیا ترجمہ تھا نصرہ ہو؟ خالق علیحدہ، نصرہ ہو ہو علیحدہ، اس نے اس کی مدد کی، تو خلقہ ہو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے پیدا کیا، اس نے اس کو پیدا اس نے پیدا کیا کیا، اسے۔ اوکے، رب ہو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کا رب، اس کا اس رب، کا رب، یہ رب اس اس کا، کا رب، رزقھا اس عورت کا رزق، اس عورت کا رزق، رزق ہو اس اس کا کا رزق، رزق یا اس مرد کا رزق، مرد کا رزق، ہو کا مطلب ہے وہ، اندہ ہو اس کے اس پاس، مذکر کے ساتھ، اس مذکر کے پاس، یعنی ان علمھا اس اس عورت عورت کا کا علم، اس کا علم، ربنا ہمارا رب، ہم سب کا رب، ہم سب مسلمات مسلمان عورتیں، مسلم عورتیں، اسلام ڈالنے والی سب عورتیں، عاملت اس اس عورت عورت نے نے عمل عمل کیا، کیا، اس عورت نے جانا، عالمہ جانا، جانا، اس عورت نے عمل کیا، عاملہ عمل کیا، عالمہ جانا، عاملہ عمل کیا، ظالمون ظالم کی جمع، ہاں سب ظلم ظلم کرنے والے، والے، عاملہ کرنے والے،
اس نے عمل اس کیا نے عمل کیا، نے اس نے عمل کیا۔ اشاؤ میں چاہتا کیا 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 اس نے چاہا، کیا اس نے چاہا، کیا اس نے اشاؤ چاہا مضارع ہے، اشاؤ میں چاہتا ہوں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعبدو ربکم اے بی سی ڈی کیا درست ہے؟ عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے پیدا کیا۔ عبادت کرو اپنے رب کی۔ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا بھی عبادت کرنا۔ رزق لکم کیا ترجمہ ہوگا؟ تمہارے لیے رزق بطور رزق تم رزق سب تم کے سب کے لیے اندادن رزق سب کے لیے شریک شریک ربی، شریک شریک بھی شرکا۔ ایمان کی زیادتی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کائنات پر غور سب ٹھیک ہے۔ کائنات سب پر ٹھیک غور ہے۔ کرنا چاہیے۔ ترزقونا کا فعل ماضی کیا ہوگا؟ رزق رزق رزقا رزقہ کیوں ہوگا؟ رزق رزقہ رزق واحدہ رزق تم، جمع ہے، رزق تم، رزق تم رزق تم بھی، اوکے۔ رزقہ کا اس میں فاعل کیا ہوگا؟ رازق رازق رازق، الف رازق کا اضافہ ہو جائے گا رازق۔ نت کی جمع کیا ہوگی؟ انداز انداد دی، دلو کا کیا ترجمہ ہے؟ گمراہ وہ سب گمراہ سب گمراہ ہوئے، گمراہ دلو ہوئے، واولی جمع کی گمراہ ہوئے، نشانی ہے، فعلو وہ سب گمراہ ہوئے۔ جعلو دلو۔ حل دللتم عربی میں کیا جواب ہوگا؟ ما دللتم، ما ما دللتم، ما ما دللنا 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 تم جو ہے نا سے ما بدلتا ہے، دللنا یا دلونا وہ سب گمراہ وہ سب گمراہ ہوئے، وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، ہوں گے، یا ہوں گے، مضارع ہے، حال اور ہوں گے، مستقبل دو ہوں گے ترجمے یا ہوتے ہیں۔ ہوں گے، وہ سب گمراہ ہوتے ہیں کہ عربی کیا ہوگی؟ یا دلونا وہ سب ابھی تو پڑھا ہے یدلونا پڑھا ہے تو پھر بتا دیتے نا، الیدلو عن سبیل اللہ عربی میں جواب ہے۔ لا یدلو عن سبیل اللہ۔ یدلو عن سبیل لا یدلو عن سبیل اللہ، یاد رکھیں یہ بات لکھ لیں، پکی لکھ لیں۔ سوال میں اگر ہوا ہم ہو، جواب میں ہو، سوال میں اگر یا کے صیغے ہو، چاہے واحد ہو جمع، جواب میں بھی یا کے ہوں گے۔ یہاں حل یدلو یا کا صیغہ آ رہا ہے تو جواب میں یہی رہے گا، لا یدلو عن سبیل، صرف حل ہٹے گا، اس کی جگہ لا ما نام جو بھی ہے صرف اس کا اضافہ ہوگا، باقی عبارت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ان چار کی تبدیلی نہیں ہوتی، ہوا، ہم اور یا کے دو صیغے واحد جمع۔ اگر سوال میں ان میں سے کوئی آئے، جواب میں یہی رہے گا، وہی عبارت رہے گی، پورا جو سوال ہے وہی جواب۔ ہاں سوالیہ لفظ جو آ یا حل ہے اس کو ہٹا دیں گے اور جواب میں نام لا ما جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ لگا دیں گے۔ حل ہم دالون عن الطریق، ابھی وہ یہی کلیہ لگائیں، ہم آ گیا تو یہی عبارت ہے کہ نام نام بی، نام ہم دالون عن الطریق، دالون عن الطریق، سوال جواب میں کوئی فرق نہیں، وہاں حل ہے، یہاں صرف نام ہے۔ ہم والا جملہ ہم سوال اور جواب ہے، ہوا والا رہے گا، یا والا ہمیشہ یا والا ہی رہے گا، تا والا جو ہے وہ بدلے گا، آ یا جو ہے نا سے، آ اور نا والا تا سے بدلے گا۔ آگے جی، لیسا بدلالتن، میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، بی لیسا بی میں یا جو ہے یا متکلم اپنے آپ کو ظاہر ہے۔ دلہ سے تین افعال کی چابیاں کون سی ہوں گی؟ افعال ماضی مضارع امر، دلہ یدلو، دلہ یدلو، حرر تم کیا ترجمہ ہے؟ تم،
तुम सब गिरते हो तुम सब गिरते हो क्यों होगा, माजी है, खर्रर तुम आखिर में, माजी की लामतें आखिर में, ता तू तुम ना, ये माजी के होते हैं, मुदारे की शुरू में होते हैं या ता हमजा ना। आगे है खर्रा से अस्मा की 3 चाबी है, फाइल मफूल फेल। खर्रा या खिर्रू खर खिर्रा कैसे होगा, फाइल के लिए अलिफ लाना जरूरी है, डैश खार डैश यखिर, डैश यखिर, ये होगा खार डैश खर, खर होगा। 7 होमवर्क आपको पता है, तो आइए चलते हैं दुआ की तरफ। ऐ अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका वला तुहासिबना यौमल क़ियामा वरहमना इंदल मौत वला अल्लाह हाफिज। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जी। अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं बता देता हूँ। आज हमने तीसरे सफ़े का तीसरा इशारा पढ़ा है, कल इंशाल्लाह चौथा इशारा पढ़ेंगे और 3 सफ़े मुकम्मल हो जाएंगे। 3 सफ़े के बाद आपका मिड क्विज होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह, अगले हफ्ते जो है हम जो है वो क्या करेंगे, हफ्ते वाले दिन जो है मिड क्विज की दुहराई करेंगे और इतवार वाले दिन आपका फाइनल क्विज होगा। आज क्या तारीख है, किसी को याद है? 10 है, 10 तारीख है और 7 18, तो 18 जो है इंशाल्लाह 18 मई को आपका मिड क्विज आ रहा है जी। किसी और का कोई सवाल नहीं है तो आइए दोबारा से दुआ को एक बार दोहरा ले। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला सर इलाहा उसके टाइमिंग्स जी। सिस्टर आपने सर टाइमिंग्स पूछ रही थी कि मिड क्विज जो हमारा, जी सर टाइम जो मिड क्विज का जो टाइम हो, टाइम वही लास्ट होता है, टाइम क्लास का टाइम होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ओके अल्ला सर। इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुआसिबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।